کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ آیت لائے، روایت لائے، کسی نے کہا ہو، کسی روایت میں ہو کہ سینہ زنی جائز نہیں ہے، یا رونا چیخنا جائز نہیں ہے، یا جلوس نکالنے جائز نہیں ہے۔ افسوس ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے، وہ فتویٰ دیتے ہیں حرمت کا اور مجھ سے دلیل مانگتے تم جائز ہونے کی دلیل دو۔ ارے کہاں، کس حوزے میں پڑے ہو تم؟ اصالت حلیہ، اصالت الاباحہ، آدھا تجریہ جاری ہوگی تمام موضوعات میں، بار بار کہہ رہا ہوں موضوعات میں۔ لہذا میرا فتویٰ اور میرے محترمین اساتذ کا فتویٰ، مثل جیسے سید خوئی اور سید محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، کہ خوب زنجیر مارو، خوب مارو، خوب مارو، خوب کامازانی کرو، خوب کامازانی کرو، خوب زانگانی کرو، جب تک یہ مصیبت اہل بیت کو اظہار کا طریقہ ہے۔ کسانی که در این شاعر خدشه کنند بیدار باشید، مردم ایران بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینیه را سوس کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. مسئله بازیچه که نیست. فقیهیه، فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. این فقیه، فقاهت اینه. آهسته گریه کن، این غلط ها چیه؟ محقق ناینی همون فحلیه. سفر کیا، اگر کوئی کی تقریر کے اعتبار سے وہ کفارہ نہ دے، یا اگر سلطانی نے سفر کیا تو کفارہ دے۔ ہر مسئلہ اپنے مجتہد کے مقلدین پر اپلائی ہوتا، دوسروں پر اپلائی نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ عام طور سے آیت اللہ ابن علی سستانی کی طرف یہ بات نسبت دی جاتی ہے کہ وہ زنجیر اور قمع کے ماتم کو حرام قرار دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پوری امانت داری کے ساتھ یہ مسئلہ یہاں پر تھا، انٹرنیٹ پر دو طرح کے فتوے گھوم رہے ہیں۔ ایک فتویٰ وہ ہے جس کی زراعت اس طرح ہے جس میں قمع زنی کو منع کیا گیا ہے، اس کے ساتھ دوسرا فتویٰ ان کی تصویر کے ساتھ ہے جس میں اجازت دی گئی ہے۔ یہ دونوں فتوے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، پہلا والا بھی دوسرا والا بھی۔ ہم نے ان دونوں فتووں کی زراعت لی، جو کاغذ ہے، میں یہی کاغذ میں نے پیش کیا کہ یہی کاغذ میں نے کہ ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے دفتر میں کاغذ دیا اور یہ ان سے سوال کیا کہ آپ کے دفتر سے زنجیر اور قمع زنی کے تعلق سے دو مختلف فتوے صادر ہوئے ہیں جس سے لوگوں میں غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں اور مبنی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہم دونوں فتوے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ یہ فرمائیں ان میں کون سا فتویٰ آپ کے نظر کے مطابق ہے اور آپ کا فتویٰ ہے۔
تاکہ اس طرح کے اختلافات کو دور کیا جائے اور مومنین میں جو اضطراب ہے وہ دور کیا جائے. یہ اوریجنل کاپی ہے. باسمہ تعالی، یہ دفتر کا پتہ ہے. در مورد قمع زنی و زنجیر زنی کہ موجب خوناب شدن بدن شود، حضرت آقا دامہ ظلہ ابراز نظر نہ نمودند و مومنین می توانند بفقیہ دیگر برعایت شرائط مراجعہ نمایند. لیکن قمع زنی اور زنجیر زنی جس سے خون نکلتا، اس سلسلے میں آقا نے کوئی بھی فتویٰ نہیں دیا، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، نہ ہاں نہ نہیں. مومنین اس سلسلے میں دوسرے مراجع کی طرف رجوع کرے، البتہ شرائط کو رکھتے ہوئے. شرائط کیا ہے؟ اگر ایک عالم کا فتویٰ نہیں ہے تو دوسرے عالم سے رجوع کریں. ریفرنس کے ساتھ پیج کے اسکرین شاٹ ساتھ لے کر آئے. امام حسین پہ جو ماتم پہ فتوے لگاتے ہیں، چار کتابیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے صرف 4 کتابیں شو کر رہا ہوں، میرے پاس بہت ساری ہیں. یہ 35 پیج کا بن رہا تھا، میں نے اس کو 7 پیج میں کر دیا. پہلی کتاب بھائی کہتے ہیں نا، امام سے ذرا دکھاؤ خون کا پرسان. اگر کوئی مجھے کہے گا کہ تم جو کرتے ہو تو آؤ، اگر کوئی کہتا ہے کہ تم جو کرتے ہو امام نے کیا تو امام نے کیا. دارالاسلام کتاب کا نام ہے دارالاسلام. لکھنے والے جو ہیں یہ ہیں نوری تبریزی. آج سے 600 سال پرانی کتاب ہے. اس کے اندر امام زین العابدین کا پرسہ لکھا ہے. امام زین العابدین کا پرسہ لکھ رہے ہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین نے امام حسین کا سر نوکے نیزے پہ دیکھا تو اپنا سر دیوار پہ اتنی زور سے مارا کہ امام کے سر سے خون جا رہا. دوسرا ریفرنس اللہ اکبر. ارے لوگ کہتے ہیں امام نے نہیں کہا، ارے امام کی بہن نے بھی مارا. بی بی زینب کا ماتم، بی بی زینب کا ماتم بہار الانوار کی جلد نمبر 45 پیج نمبر 110 کے اندر پورا واقعہ لکھا ہے. یہاں بھی ایک جب امام آئے ہیں کوفے میں، جب امام کا سر کوفے میں لے کر آئے ہیں اور بیویاں ساتھ ہیں، تو جیسے ہی بی بی زینب امام حسین کا سر دیکھتی ہے تو زینب اپنا سر محرم پہ ایسے زور سے مارتی کہ بی بی کے سر سے خون جاری ہوتا ہے. میں نے مان لیا کہ یہ دونوں روایتیں کوئی کہے گا کہ ضعیف ہے، چلو صحیح ہے. تم کہتے ہو تمہاری بات میں نے مان لی کہ ضعیف ہے، مگر زیارت ناحیہ